بسط خلوص، بسط احترام کیجئے، بدل جائے زندگی، ایک ایسی شام کیجئے. اب بہت مشکلیں پیدا کر دی تم نے شادیوں میں، اب اس نکاح خانی کو آسان کیجئے، اب اس نکاح خانی کو آسان کیجئے. یہ آسان کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں، یہ کوئی باہر سے آ کر نہیں کرے. آج ہم نکاح کو آسان کریں، ہمیں دیکھ کر بگلے والے بھی آسان کریں. آج جو رواج چلے ہیں، آج شادیوں میں گانے بجا رہے ہیں، ڈی جے منع تک نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ بھائی نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگا اگر ڈی جے نہیں آیا براتی. توڑ دو ایسے رشتے، ختم کر دو ایسے رشتے. اللہ نے جوڑے آسمان میں بنائے ہیں. اگر تمہاری اولاد کے نصیب میں رشتے ہوں گے تو وہ چند وادی میں تبدیل کر دو. تمہیں کیا لگتا ہے مسجد کے امام اور علامہ لے کے جاتے اگر زیادہ ثواب ملتا تم سے زیادہ حصے والے ہوتے، لالچ والے ہوتے امام نیکی ہوتی تاکہ زیادہ نیکی کرا سکے. کیا ہمیں شوق نہیں؟ مگر کیوں؟ کیونکہ حرام قرار کیا گیا ہے. اور جس نکاح میں، جس شادی میں گانے باجے لے کے آئے، جس نکاح میں گانے باجے ناچ کر نبی کی سنت ادا کرنے آ رہے ہیں، وہ نبی کی سنت جو تم ادا کرنے آ رہے ہیں، کیا وہ نکاح کامیاب کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ نکاح پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا جس نکاح کے اندر گانے باجے بجائے جائے. آج ہمارے اثر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر نماز ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں. بتاؤ تو مسلمانوں کہ جس مسجد کے اندر اذان نماز پڑھی جائے اس مسجد کے اندر گانے کی آواز آ رہی ہے، اس خدا کے گھر میں گانے کی آواز آ رہی ہے. تم جس نبی کی سنت ادا کر رہے ہو، نبی کی سنت پر نام کے تمام خرافات، جس نبی کی سنت کی تم دھجیاں اڑا کر تم نکاح کے نام پر یہ خرافات کرتے ہو، وہ نکاح کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس بات کو ذہن میں ڈال. اگر کوئی اس بات کی فرمائش کرے نا کہ ہم تمہارے محلے میں ڈی جے لے کر آئیں، اسے منع کرو. نہیں مانتا نہیں کرنا رشتہ. بات لاکھ اچھے رشتے نہیں کرنا ہے رشتہ. یہ نہیں کوئی لا سکتا، نہ محلے میں بجا سکتا ہے، نہ کوئی براتی لے کے آ سکتا. یہ کب کریں؟ جب ہم خود آگے بڑھیں. ہم کب کریں؟ جب ہم معاشرے میں ایک ساتھ ہو. یہاں تو حال یہ کہ ہم ایک ساتھ ہونا نہیں چاہتے. کوئی اگر کر رہا تو چھوڑ دے اس کے حال پر. یاد رکھنا اس بات کا بھی تمہیں جواب دینا ہوتا ہے. اللہ تم سے پوچھے گا اس بات کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ شادیوں میں گانا بجانا حرام ہے، پھر تم نے منع کیوں نہیں کی؟ پھر تم اس کی شادیوں میں گانے بجانے کیسے دے؟ اللہ اس بات ہمارے معاشرے میں یہ بھی گندہ حساب ہے کہ اگر کوئی جوان اگر گرائی کی وجہ سے کسی وجہ سے اگر لمبا وقت گزر رہا نہیں، وہ نکاح کرنا چاہتا، 30 سال گزر گئے، 32 سال گزر گئے، گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں فراد میں بھی نکاح نہیں کیا، تم نکاح کرنے والے. بھائی اس کے امان اس کے ساتھ ہے، تمہاری اولاد کے امان اس کے ساتھ ہے. تم دوسروں کو دیکھ کر اپنی اولاد کے نکاح کیوں روکتے ہو؟ تم دوسرے کو دیکھ کر اپنی اولاد کے نکاح کیوں بریک کرتے ہو؟ قبر میں جواب اس کو دینا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاؤں پھسل جائے، خدا نہ خواستہ اگر اس زنا کی طرف بڑھ جائے، یا خدا نہ خواستہ کوئی سا غلط کام کر بیٹھے، تو بتاؤ وہ جس کو تم مثال دے رہے ہو کیا وہ اس بات کی جواب دے؟ جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے کرتے مر گیا. نکاح کی عمر تھی مگر تم نے نکاح نہیں کیا، تم نے دوسروں کی مثال دے کر اس کی نکاح کو روک دیا. وہ لڑکا غلط کام کرتے کرتے مر گیا، اسے قبر میں عذاب دی جائے. جب اس کے قبر میں اسے عذاب دی جائے تو جو تم جس مثال دے رہے ہو، جس کے تم مثل بتا رہے ہو، کیا وہ لڑکا اس کی قبر میں آئے؟ کیا وہ لڑکی اس کی قبر میں آئی؟ ہر کوشش کیجیے اس کو کم کریں، کیونکہ اگر ہم کم کریں، ہم اسے ختم کریں تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے یہاں بھی اور مرنے کے بعد قیامت میں. کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے جہاں کوئی بہانہ نہیں ہو، کوئی پشنہار نہیں ہو، وہاں صرف تم ہوگی، تمہاری اعمال ہوگی، تم سے سوال و جواب کیے جائے. اس لیے اس عقیدت محمد کے ساتھ جو کا درود پاک کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دو تین شعر سماعت فرما لیں کہ کیا ترانہ ہے غوث الورا کا، کیا ترانہ ہے غوث الورا کا، کیا گھرانہ ہے غوث الورا کا، ہے غوث الورا کا، کیا ترانہ ہے غوث الورا کا، کیا گھرانہ ہے غوث الورا کا، اور جن کے تلووں کو چومے فرشتے، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا، کہ جان و دل ان پہ قربان کر دو، عشق میں ان کے خود کو مٹا دو، جان و دل ان پہ قربان کر دو، جان و دل ان پہ قربان کر دو، عشق میں ان کے خود کو مٹا دو، پاک محشر میں بولے فرشتے، پاک محشر میں بولے فرشتے، یہ دیوانہ ہے غوث الورا کا، یہ دیوانہ ہے غوث الورا کا، جن کے تلووں کو چومے فرشتے، ہاں وہ نانا ہے غوث الورا کا۔ سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ سلام، مجھے سب ستا رہے ہیں بڑھانا مدنی مدینے والے یا حبیب سلام علیکہ، میری آنے والی نسل مولا سب کی آنے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذین۔ الحمدللہ کہا درود شریف پڑھا، ذکر و اذکار ہوئی، شریف پانی حاضر ہے، مولا تمام تر چیزوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم تمام لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، پروردگار عالم تمام طرح کو اپنے فضل کو اپنے کرم سے معاف عطا فرما، پروردگار عالم تمام پر عمل کو تمام غلطیوں سے تمام کمیوں سے قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ شریف پانی تحفہ تحائف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش اللہ قبول فرما۔ حضور کے تمام اولاد، تمام ازواج، تمام صحابہ صحابیات، تابعین تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کی بارگاہ میں پیش اللہ قبول فرما۔ عبدالقیوم صاحب کے خاندان در خاندان سے جتنے لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام کے ارواح کو حضرت اللہ قبول فرما۔ پروردگار عالم تمام کی نجات اور مغفرت عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ جو شادی امن میں آنے والی ہے